بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ویڈیو ہے غضنفر توصفی کی۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا رسول میری جو صفتیں بیان کرے کہ اللہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، علی کے پاس چلے جانا، وہ سارا تمہیں وہ کر کے بتا دے گا۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں غضنفر توصفی اور ان کے فالوور سے، جب آپ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور نہج البلاغہ کے اندر جو موجود ہے آپ نے اس کو بھی نہیں ماننا، اور ہماری اہل تشیع مذہب کی جو کتب اربع ہیں اس کے اندر جو روایات، کئی ہزار روایت موجود ہے، آپ نے اس کو بھی تسلیم نہیں کرنا۔ پھر آپ نے یہ اپنے اوپر شیعت کا لیبل کیوں لگایا ہوا ہے؟ آپ نے جب اپنی اختراعی عقائد کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنی طرف سے لوگوں کو پیش کرنا ہے یہ عقائد، پھر آپ کا شیعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سابقہ جو انبیاء گزرے ہیں، جو رسول گزرے ہیں، انہوں نے کس چیز کی تبلیغ کی ہے، اس پوائنٹ کو آپ واضح کریں۔ دیکھیں، جتنے بھی انبیاء پہلے گزرے ہیں ان سب کا مقصد اللہ کی توحید کو بیان کرنا تھا، اللہ کی خالقیت اور رازقیت کو بیان کرنا تھا۔ یعنی ان انبیاء کی جو بعثت کا مین مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی توحید کو بیان کرنا، اللہ کے رازق ہونے اور خالق ہونے کو بیان کرنا ہے۔ اور اس سے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اپنی گفتگو سے؟ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو چیز سابقہ انبیاء اللہ کے لیے ثابت کرتے رہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، وہی کچھ علی ہے، وہی کچھ کیا ہے؟ علی ہے۔ آپ وہ توحید کیوں نہیں لیتے جو نہج البلاغہ کے اندر ہے؟ آپ وہ توحید اور رازقیت اور خالقیت کیوں نہیں تسلیم کرتے جو قرآن کے اندر ہے؟ اپنی طرف سے کیوں یہ چیزیں آپ پیش کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے؟ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، اس کے اندر سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا ہے۔ یعنی کس نے خلق کیا ہے؟ اللہ نے خلق کیا ہے۔ اور جب تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا ہے انہوں نے، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور پھر اسی اللہ نے تمہیں کان عطا کیے ہیں، تمہیں سماعت عطا کی ہے، تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں، اور تمہیں دل عطا کیا ہے کہ ممکن ہے کہ تم اس کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اب قرآن سے واضح ہو رہا ہے کہ انسان کو خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ۔ اے لوگو، اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ حال من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرو کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی خالق اور رازق ہے؟ ارے بھائی، یہ قرآن ہے، قرآن سے بڑی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آیات ہے قرآن مجید کی سورہ حجر کی آیت نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور وہ موقع یاد رکھو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔
کون تھا وہ بشر؟ آدم علیہ السلام کی ذات تھی. یعنی آدم علیہ السلام کو کس نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. آئیے اب نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں کہ خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا. اگر آپ لوگوں کو توفیق ہو جائے نہج البلاغہ پڑھنے کی، یا صحیفہ سجادیہ پڑھنے کی، یا کتب اربع پڑھنے کی، تو کبھی وقت نکال کے دوسروں کے اوپر تنقید کرنے اور گالیاں دینے سے اگر آپ کو وقت مل جائے تو ان کتب کو پڑھ لیں، نہج البلاغہ کو پڑھ لیں. ہمارا مخالف نہج البلاغہ کو زیادہ پڑھتا ہے. ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں نے خطبہ نمبر 221 کو 1000 دفعہ پڑھا ہے. آپ سے میرا سوال ہے، آپ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے شیعہ ہیں، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ نے نہج البلاغہ کو کتنی بار پڑھا ہے؟ ذرا سوچیں اپنے مائنڈ میں. جب آپ نہج البلاغہ کو نہیں پڑھیں گے تو ایسے جاہلوں سے توحید لیں گے، اس غضنفر سے توحید لیں گے، آپ ان جہلا کے پیچھے جائیں گے. اگر آپ علی ابن ابی طالب کے خطبات کی کتاب نہج البلاغہ پڑھیں گے تو آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ چینج ہو جائے گی. کیا فرمایا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے؟ مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماءہ العادون. فرماتے ہیں ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فرماتے ہیں تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں. اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے کوئی توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پہ ختم ہو جائے. پھر کیا فرمایا؟ یہ شاہد مثال ہے میرا کہ نہج البلاغہ کے اندر علی ابن ابی طالب خود فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کا کون خالق ہے، اس کائنات کا کون رازق ہے. آپ ان جہلا کی مانتے ہیں، اپنے امام المتقین علی ابن ابی طالب کی نہیں مانتے. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بسحور میدان ارضہ. فرمایا اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں. اب بات تو واضح ہو گئی ہے. علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں فطر الخلائق بقدرتہ، اس نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے، ونشر الریاح برحمتہ، اور ہواؤں کو اپنی رحمت سے چلایا ہے. آپ ان خطبات کی کبھی شرح پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے نسبت دی ہے، کیونکہ ہواؤں کے اندر خوشخبری ہوتی ہے، ہوائیں بارشیں لاتی ہیں، ہوائیں موسم کو چینج کرتی ہیں. آپ کبھی نہج البلاغہ کو پڑھ کے دیکھیں. میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. ان جہلا کو سننے کی بجائے کبھی نہج البلاغہ کو پڑھ کے دیکھیں کہ نہج البلاغہ کے اندر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو کس انداز میں پیش کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تحقیق کرنے اور تحقیق کے اوپر عمل کرنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.